ظاہر ہے سب سے بڑی خبر تو آپ کے سامنے فواد چودھری کی گرفتاری ہے. ویسے اتنا انٹرسٹنگ ہے، لگتا ہے گورنمنٹ ایک دوسرے سے سیکھتی نہیں ہے. جب کل انہوں نے بیان دیا تو کافی لیدے شروع ہوئی، اور ان کے کچھ دوست بھی کرٹیسائز کر رہے تھے کہ فواد نے زیادہ جذباتی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن تک تو بات اور تھی کہ ان کے خاندان اور سارا ان لوگوں کو تھریٹننگ ٹون آ گئی. میرے جب پروگرام میں آئے، اور انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کو انہوں نے ایف آئی آر کی بیسس پہ بنا دیا ہے، تو وہاں بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں مالک اس سے کانسیکوینسز ہوں گے. اچھا اس پہ ابھی اسپلٹ اوپینین تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ جب ایف آئی آر کٹی اور جس طرح صبح گرفتاری ہوئی، سارا اس سے پبلک اوپینین بدل گیا. مطلب کہ ضرورت کیا ہے رات کے اندھیرے میں سردی میں جائیں، آپ پرچہ آپ نے کٹوانا ہے 100 دفعہ کٹوائیں، صبح گرفتاری بھی ہو جائے گی، کورٹس بھی ہو جائیں گی، لیکن اتنا ڈرامیٹک فلمی سٹائل میں. پھر جو آنکھ مچولی چلتی رہی لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ، وہاں سے ان کا میڈیکل کروایا گیا، پھر ان کو ایک دم ایسے نکال دیا گیا جیسے پتہ نہیں کوئی ٹیررسٹ پکڑا ہوا ہے. وہ کورٹ میں بار بار آ کے جو ایڈوکیٹ جنرل کے نمائندے تھے وہ آ کے کہہ رہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا. وہ ایک فون کال یا ایک وائرلیس کال میسج کے ہی واز اوے. اینی وے وہ بھی بات چھوڑے. لاہور ہائی کورٹ میں بڑا ہفنگ پفنگ کی، اینڈ میں وہ بھی بالکل ایسے سکون سے بیٹھ کے چلے جی یہ کیس تو اب جائز ہو گیا ہوا ہے. اینی وے ایز وی اسپیک ابھی تک وہ میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش نہیں ہو سکے. کورٹ ایک باری بدلی، اب دوسری میں جا رہے ہیں. وہ کورٹ اوور پیکڈ ہے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کا وہ ریمانڈ مل جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے کہ فزیکل ریمانڈ ٹو پولیس ہوتا ہے، وہ بھی کسی بھی وقت ہوگا. ایز ایکسپیکٹڈ عمران خان صاحب نے اسپیچ کی، لیکن انہوں نے اپنی اسپیچ میں اس پہ تو جو لیدے کرنی تھی انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کچھ کامنٹس پڑے دیے. انہوں نے آرمی کو ایگزسٹینشیل تھریٹ کا وارن کیا، اور ان کا حالات اب وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں فوج کو سوچنا ہوگا کہ جو سری لنکا کی فوج کے ساتھ ہو رہا ہے، جو باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور انہوں نے اس پہ آئی ایم ایف پہ ڈالا کہ obviously what we know is referring to the American influence، کہ پیچھے سے کہ فوج کا ادارہ بحیثیت ادارہ بالکل اس کا سروائیول اب خطرے میں آ گیا ہے. اور انہوں نے تنقید بھی کی کہ ہم کبھی نہیں سوچتے تھے کہ یہ ادارہ ایسے لوگوں کو اوپر لائے گا. وہ تو خیر بات پرانی ہے، لیکن اب ایک نئی لیول پہ بات ہو گئی ہے. اور کل ہی میرے پروگرام میں انہوں نے بھی کہا تھا، فواد چودھری نے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں فوج سے بات کرنا، فوج ہمارے سے بات نہیں کر رہی، ہمارے سے وہ کانٹیکٹ نہیں کر رہی، ورنہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بات چلے. ایک عجیب سا کرائسس ہو گیا ہے. فواد چودھری پہ جو دفعات لگائی ہیں ان میں سے دو بڑی سیریس ہیں. ایک 124A ہے، ایک 153A ہے. یہ بیلیبل افینسز نہیں ہیں. اور 124A کا میں آپ کو اتنا بتا دوں، آپ کو یاد ہوگا مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کو جب سزا دی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں، آپ کو یاد ہے وہ کتاب ہوئی تھی اور سارا بات چلی تھی، تو 23 سال 124A کے تحت ہی سزا ہوئی تھی. بعد میں پھر کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے بینچ نے ان کو بیل کی، اور پھر تقریباً 3-3.5 سال کے بعد بیل کے بعد وہ واپس آ گئے اور پھر ان کی خلاصی وغیرہ ہوئی. تو یہ 124A کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے. یہ سیڈیشن کا ہے اس کے اندر. پھر اس کے علاوہ جی گروہوں کو آپس میں لڑانا، وہ جو 153A ہے، یہ سیریس کیسز ہیں جو 3 سے 7 سال تک ان کی سزائیں ہیں. کہاں جا رہی ہے بات، کیا ہوگا؟ اور کل تک جو بات چل رہی تھی عمران خان صاحب کی، آج عمران خان صاحب نے بڑا الیبریٹ کیا اپنی تقریر میں. بار بار انہوں نے کہا کہ میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا. مجھے نہ بتائیں. عارف امیر صاحب، آپ نے بات سنی ہے ڈیفینس منسٹر کی، وہ تو بالکل ان کا مزاج تو، وہ تو لوگ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو اپنے موڈ میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اور ہم نے کوئی غلطی کیا ان کے دروازے بند کر کے بھی. اور انہوں نے تو کلیئرلی کہا جب میں نے پوچھا کہ کیا بات چیت فوج ہی کوائے گی، تو انہوں نے کہا پھر ہاں بیٹھ سکتے ہیں، سارے بیٹھ سکتے ہیں. تو کیا اب اس سٹیج پہ ہم آ گئے کہ فوج ہی ان کو بٹھائے گی آپس میں؟ ورنہ یہ تو ایک دوسرے کو کوئی اندر کرے گا، کوئی سڑکوں پہ آئے گا. کیا فوج کا درمیان میں سالس بننے کا ٹائم آ گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب، ایک تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے خواجہ آصف صاحب کو لیا، مجھے سونے کا موقع مل گیا. سمجھدار لوگ کہتے ہیں نہر کی دوسری طرف کوئی گالی نکال کے بھاگ جائے یا آپ کے سامنے جھوٹ بولے تو کچھ نہیں آپ اس کا کر سکتے. میں حیران ہوں کہ آپ نے اتنے ٹارگٹ کر کے سوال کیے، ایک سوال کا جواب نہیں دیا. اللہ کے نیک بندوں نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. انبلیویبل. میں نے سمجھا تھا کہ 5 سال تسلسل سے ہو گیا جمہوریت کے، ہمارے سیاستدان کچھ سیکھ لیں گے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ایک سوال کا جواب نہیں دیا. یار پتہ نہیں اس عمر میں
یا تو کوئی ایسا ایکوپمنٹ مدر عباس ایجاد کر سکتے ہیں، کوئی جو جھوٹ بولے نا اس کا ٹی وی پہ منہ کالا ہونا لگ پڑے اور بڑا ہی مزہ آئے، بڑے لوگ بھاگ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی کوئی ایسا ہوا ہے کہ ملک میں کوئی سیاستدان کسی کو بٹھا دے، وہ بھائی نواز شریف کو کس نے بٹھایا؟ وہ کہتے ہیں نواز شریف بیمار ہے۔ وہ یار انبلیویبل ہے، 3.5 سال ہو گئے، کہتے ہیں میں نے چیخیں نہیں ماری۔ اور بھائی آپ نے تو خود کہا تھا میں الیکشن ہار رہا تھا سیالکوٹ میں، میں نے قمر جاوید باجوہ کو فون کیا تو میں اگلے دن جیتا۔ اور تمہارے کولو فیل میں تضاد کے تو ڈھیر ہے، آپ تو ہسپتالوں میں داخل ہوتے رہے۔ اب آپ اس بند گلی میں آ چکے ہیں، اکانومی کی وجہ سے عمران خان نے کچھ کرے نہ کرے، ہمارے سیاستدانوں نے کچھ نہیں سیکھنا۔ مالک صاحب اس ملک کو اللہ ہی بچائے۔ آپ کو پتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سال ہو گیا، اللہ کے بندے 9 اپریل کو تو تم نے سازش کی اور اجاز الحق کے بقول کے آپ ڈگی میں بیٹھ کے جاتے تھے۔ وہ ہر بندہ اداروں کو استعمال کرتا ہے، لیکن اداروں کو استعمال ہوگا کیا؟ بھٹی صاحب اب یہ مجھے بتائیں، آج جو یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اب آپ اس کا دیکھتے کیا ہیں؟ یہ کہاں جا کے بات رکے گی؟ پھر اطلاعات آ رہی ہیں کہ میں آپ کو ان پر بھی پرچہ ہو گیا وجاہت پہ، وجاہت چودھری پہ اور ان کے وجاہت حسین ان کے بیٹے پہ بھی گلبرگ میں۔ میں آپ کو کھلی بات دیتا ہوں، عمران خان کی گرفتاری، فواد کی گرفتاری موجودہ حکومت اکیلے نہیں کر رہی، پوری اشیر بات سے کر رہی ہے۔ عمران خان ریسٹ بھی ہوں گے، جو آج تک اس وقت تک کی خبر ہے، مزید قیادت پہ ہو گئے۔ فاروق حبیب کے خلاف بھی پرچہ دیا جا رہا ہے، 25 کے قریب ایم این اے کو کے خلاف مقدمہ دیے جا رہے ہیں۔ آج کل آر پی او کے ہوئے تھے، ان میں کرپٹوں کے امام بھی ہیں مبینہ طور پر، اور آج ڈی پی او لگ رہے ہیں۔ یہ ساری انتقامی کارروائیاں ہوں گی۔ حکومت کا خیال ہے کہ اپریل میں جو مرضی ہو جائے الیکشن نہیں کروانے۔ مجھے آگے خون ریزی لگ رہی ہے، فساد لگ رہا ہے، کیونکہ ہمارے سیاستدان اب بھی کچھ نہیں سیکھنا چاہ رہے۔ مالک صاحب بڑی بدقسمتی ہے، یہ وقت نہیں آنا چاہیے، لیکن سیاسی اختلاف رائے ذاتی دشمنیوں سے بھی زیادہ آگے آ چکے ہیں۔ میری نظر میں پاکستان میں اور کوئی ایسا ادارہ نہیں جس کی اتنی کریڈیبلٹی ہو، جس میں سخت ہو، جس کی پولیٹیشن مانے، سوائے اسٹیبلشمنٹ کے۔ اگر انہوں نے رول اب نہ ادا کیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے، جن سٹیج پر چلے گئے ہیں تو مجھے خون ریزی ہوتی ہوئی لگ رہی ہے، مجھے بہت زیادہ تصادم ہوتا ہوا لگتا ہے۔ تو اگر یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، تو میرا خیال ہے اس کے علاوہ حل کوئی نہیں رہا۔ بظاہر جتنی رنجشیں ہیں، عموماً جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، کبھی بھی نگران حکومت میں یہ چیزوں سے گریز کیا جاتا ہے، نیوٹرل لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے، جو انوائرمنٹ ایسی دے کہ دونوں جماعتوں کو، حکومت ہو یا اپوزیشن، الیکشن ہو۔ تو اب جس سٹیج پہ چلے گیا، میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ اور کسی ادارے کی اتنی ساکھ نہیں ہے کہ وہ دونوں کو بٹھا کے، چاہے پیچھے بیٹھ کے، کوئی درمیانہ ایسا حل نکالے جس میں جمہوریت بھی بچ جائے اور دونوں پارٹیوں کے ساتھ ناانصافی بھی نہ ہو، اگر جمہوریت بچانی ہے تو۔ ورنہ مالک صاحب کافی کچھ لپیٹا جائے گا۔ آپ کی اکانومی جس سٹیج پہ ہے، یو نو بیٹر، سیاسی رنجشیں جس سٹیج پہ ہیں وہ حالات بھی ہیں، اور حکومت جیسے پی ڈی ایم کی چل رہی ہے وہ بھی کسی سے چھپے چھپائے نہیں، آئی ایم ایف سے آپ سے معاملت نہیں کر رہا، دوست ممالک آپ کو دینا نہیں چاہ رہا۔ تو ملک بچانے کے لیے میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی رول اگر ہو سکتا ہے تو کرنا چاہیے۔